نماز تراویح کے حوالے سے بعض لوگوں نے تو سرے سے ہی نماز تراویح کا انکار کیا اور کہا کہ یہ سرے سے نماز ہی نہیں ہے اور نماز تراویح کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایک طبقہ تو وہ جو سرے سے ہی نماز تراویح کے منکر ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے نماز تراویح کو مانا تو ہے لیکن کہا کہ ٹھیک ہے نماز تراویح کو پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اکیلے گھر میں پڑھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ جبکہ دلائل کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں نماز تراویح کے حوالے سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے عمل سے اور خلفائے راشدین کے عمل سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ سنت موقدہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر سے خود حضور کا جو عمل ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ افضل و اعلیٰ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2012 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لے کے آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نماز تراویح کی جماعت کروائی۔ پہلی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے تو صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسری رات تشریف لے کے آئے تو پھر صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ساتھ حضور نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا فرمائی، اور تیسری رات بھی بہت زیادہ صحابہ علیہ رضوان مسجد میں جمع ہوئے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح صحابہ اکرام علیہ رضوان کو جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ چوتھی رات ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پھر مسجد نبی شریف میں جمع ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے کے نہیں آئے، حتیٰ کہ فجر کی نماز کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کے آئے تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کو نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم مسجد میں جمع ہوئے ہو لیکن میں خود مسجد میں نہیں آیا۔ میں مسجد میں کیوں نہیں آیا؟ لَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، مجھے ڈر تھا کہ یہ میں اگر اس کو مسلسل تمہارے ساتھ ادا کروں گا جماعت کے ساتھ تو کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، پس تم اس کو ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی چاہت بھی یہ تھی کہ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے، اور حضور نے بالفعل 3 دن مسلسل صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز تراویح کی جماعت کروائی ہے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ نماز تراویح کے لیے افضل یہ ہے کہ جماعت کروائی جائے۔ اگر الگ اور تنہا ادا کرنا افضل ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس کی جماعت نہ کرواتے۔ جماعت سے ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز تراویح کو جماعت سے ادا کرنا افضل ہے، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہو گیا، اور پھر حضور کی رغبت بھی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش بھی تھی کہ نماز تراویح کو جماعت سے ادا کیا جائے۔ اب حضور نے چوتھے دن نماز تراویح کو کیوں جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا، اس کی علت بیان کر دی، اس کی وجہ بیان کر دی، انی خشیت ان تفرض علیکم، مجھے ڈر ہے کہ یہ تم پر کہیں فرض نہ کر دی جائے۔ جس طرح حدیث میں ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، مجھے اگر اپنی امت کی تکلیف کا ڈر نہ ہوتا، مشقت میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں مسواک کو ہر نماز کے ساتھ فرض قرار دیتا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی مشقت کی وجہ سے فرض قرار نہیں دیا۔ تو اب اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اور خواہش تھی کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، لیکن حضور نے چھوڑ دی کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ تو جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات طیبہ میں موجود رہے تو علت موجود تھی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اقدس ہو گیا تو وہ علت ختم ہو گئی۔ اب یہ تو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ذاتی عمل کہ حضور نے جماعت کے ساتھ پسند کیا، تو اس سے واضح ہوا کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا کیا ہے، افضل ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور حدیث موجود ہے جو کہ سنن ابی داؤد کی 1377 نمبر روایت ہے، اور السنن الکبری للبیہقی 4386 نمبر روایت ہے۔ سنن ابی داؤد میں جو روایت ہے اس میں مسلم بن خالد ایک راوی جس کو امام ابو داؤد نے ضعیف قرار دیا، اس کا ایک طریق سنن ابی داؤد میں جو ہے، جبکہ دیگر ائمہ محدثین نے
मुस्लिम बिन खालिद को सिका लिखा है, और ये जो रिवायत है 4386 सुनन कुबरा बहकी में, इसमें मुस्लिम बिन खालिद रावी मौजूद है नहीं है, और ये जय्यद सनद के साथ इमाम बैकी रहमतुल्लाह ने अपनी किताबुल मारिफा में भी और अस-सुनन कुबरा बैकी में भी इसको बयान किया है, जिसमें यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू मालिक अल-कुर्ज़ी रदियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मस्जिद में तशरीफ़ लेके आए तो सहाबा इकराम रदियल्लाहु तआला वो सहाबा जो कुरान पढ़ना नहीं जानते थे, वो हज़रत उबई इब्न काब रदियल्लाहु तआला के पीछे मस्जिद के एक कोने में नमाज अदा कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तहसीन फरमाई, फरमाया कद ahsanu व कद असाबू, इन्होंने अच्छा काम किया है और इन्होंने दुरुस्त काम किया है, वलम यकरह ज़ालिका लहुम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके इस अमल को नापसंद नहीं किया बल्कि हुजूर ने पसंद किया और उस अमल की तहसीन फरमाई। अपने अमल से भी साबित कर दिया कि जमात को हुजूर ने पसंद किया, खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमात करवाई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उबई इब्न काब रदियल्लाहु तआला को हुजूर ने जब देखा जमात करवाते तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको पसंद किया। तो इससे ये बात वाज़ेह होगी कि जमात के साथ नमाज तरावी को पढ़ना अदा करना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पसंदीदा अमल है। लिहाजा अफजल ये है कि नमाज तरावी को जमात के साथ अदा किया जाए। लिहाजा वो लोग जो कहते हैं कि नमाज तरावी को तन्हा पढ़ना और अलग पढ़ना अफजल है, उनका मौक़िफ़ जो है इन दलाइल और हक़ाइक़ की रोशनी में दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये मौक़िफ़ ज़्यादा दुरुस्त है कि नमाज तरावी को जमात के साथ अदा किया जाए। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो अपना अमल है उससे तो यह साबित होता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन से ज़्यादा जमात के साथ नमाज तरावी अदा नहीं की। उसके बाद सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला का दौरे खिलाफत जब आया है, सिद्दीक़ अकबर के दौरे खिलाफत में तो बहुत सारे चैलेंजेस थे उम्मत को, मुनकिरीन ज़कात का मसला, मुद्दईयान नबुव्वत का मसला और मुर्तद्दीन का मसला, ये बहुत सारे अहम इशूज़ और मसाइल थे जिनको निपटाने के लिए हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला के दौरे खिलाफत में बहुत सारे ऐसे अहम काम थे जो ना किया जा सके। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अहम की वजह से दीगर जो मसाइल थे उनको तरजीह दी। नमाज तरावी को बाकायदा से जमात के साथ अदा करने का जो सिलसिला है वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला के दौरे खिलाफत में ना हो सका। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला का दौरे खिलाफत आया। सही बुखारी में 2010 नंबर हदीस है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मस्जिद में तशरीफ़ लेकर देखा कि लोग अलग अलग तन्हा नमाज तरावी अदा कर रहे हैं, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने देख के तो कहा कि मैं चाहता हूँ कि लोग एक इमाम के पीछे जमात के साथ नमाज तरावी अदा करें। इन्नी अरा लौ जमाअतु हाउलाए अला क़ारिइन वाहिदिन लकाना अमसला। हज़रत उमर कहते हैं अगर मैं इनको एक कारी के पीछे जमा कर दूं तो ये ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा बेहतर होगा। सुम्मा आज़मा, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने ये पक्का इरादा कर लिया। फ़जमाअहुम अला उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने तमाम लोगों को उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला के पीछे जमा कर दिया और मुसलसल जमात पर मुवाज़बत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने इख्तियार फरमाई। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने लोगों को जमा किया, एक दिन आप तशरीफ़ लेके वन्नासु युसल्लूना बिसलाति क़ारिहिम, लोग एक कारी के पीछे नमाज अदा कर रहे थे, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको देख के फरमाया निअमल बिदअतु हाज़िही, ये कितना अच्छा बिदअत तरीका है, कितना अच्छा बिदअत तरीका है। अब यहाँ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसको नेमल बिदा, अच्छी बिदअत करार दिया है। इससे ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि अगर कोई अच्छा तरीका हो और वो हो अच्छा, अगरचे नया भी हो, तो उसको नेमल बिदा कह के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने ये वाज़ेह कर दिया कि बिदअत अच्छी भी होती है, नया तरीका अच्छा भी होता है। अब यहाँ जो लोग बिदअत के फतवे जड़ने वाले हैं वो नेमल बिदा के लफ्ज़ को देखकर क्या कहते हैं? कहते हैं जी यहाँ हज़रत उमर ने जो नेमल बिदा कहा है तो ये असल में बिदअत नहीं थी। ये याद रखें कि जो अहादीस पीछे गुजर चुकी हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमात के साथ नमाज तरावी को अदा किया, उसमें सिर्फ इतना मौजूद है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन जमात के साथ अदा किया है। पूरा महीना मुवाज़बत के साथ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से साबित नहीं है। इस तरीके को जारी करने वाले एक कारी के पीछे
پورا قرآن مجید پڑھا کے پورا مہینہ جماعت کے ساتھ لوگوں کو جمع کرنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ طریقہ موجود نہیں تھا۔ اس طریقے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعم البدعۃ ھذہ کہا۔ تو پتہ چلا کہ اگر طریقہ اچھا ہو اور وہ بدعت اچھی ہو تو وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ اب غیر مقلدین یہاں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ طریقہ بدعت ہے ہی نہیں تھا۔ اچھا اگر بدعت نہیں تھا تو پھر حضرت عمر نے نعم البدع کا لفظ کیوں بولا ہے؟ حضرت عمر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نعم السنۃ ھذہ۔ حضرت عمر نے نعم البدعۃ ھذہ کہہ کے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ طریقہ نیا ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ اچھا ہے، یہ برا طریقہ نہیں ہے۔ اچھا اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر مواظبت کی، پھر خلفائے راشدین نے اس پر مواظبت کی، ہم جو کہتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے، تو سنت موقدہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ یاد رکھیں کہ سنت کی 3 قسمیں ہیں، سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا عمل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ ایک وہ عمل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی۔ جو حضور کا اپنا عمل ہے اس کو سنت فعلیہ کہتے ہیں۔ جو حضور علیہ السلام کے سامنے کیا گیا، حضور نے خاموشی اختیار کی، اس کو سنت تقریری کہتے ہیں۔ اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کام کیا گیا، حضور نے کرنے کا حکم دیا، اس کو سنت قولیہ کہتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 506 ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ رکعتیں رہتی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ تو حضور نے جب سلام پھیرا تو حضرت معاذ بن جبل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی رکعتیں باقی ادا کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کے اس عمل کو دیکھ کے فرمایا کہ ان معاذ قد سن لکم فافعلوا ذلک، معاذ نے تمہارے لیے ایک اچھا طریقہ ایجاد کیا ہے، فافعلوا ذلک، تم بھی ایسے کیا کرو۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت معاذ کے اس عمل کے بارے میں اپنا حکم ارشاد فرما دینا، قول کر دینا، اس کو کہتے ہیں سنت قولی۔ سنت قولی یعنی یہ عمل نبی کریم علیہ السلام نے خود نہیں کیا کہ رکعتیں حضور کی رہتی ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں کھڑے ہو کے ان کو ادا کیا، یہ حضور نے خود نہیں کیا، حضرت معاذ ابن جبل نے کیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس عمل پر عمل کرنے کا امت کو حکم کر دیا کہ تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے جس طرح کہ معاذ ابن جبل نے کیا، تو یہ سنت قولی بن گئی۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کی ہے، اس کے بعد ادا نہیں کی، تو سنت موقدہ کیسے ہوگی؟ سنت موقدہ ایسے ہوئی کہ اس کو خلفائے راشدین نے مسلسل مواظبت کے ساتھ ادا کیا ہے، اور خلفائے راشدین کا طریقہ اور عمل وہ ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں کہ ان کے طریقے کو لازم پکڑ لو اور ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ جس طرح حدیث موجود ہے سنن ابی داؤد کی 4607، جامع ترمذی میں 2676، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت لازم ہے۔ عدو علیہا بالنواجذ، تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، تمسکوا بہا، اور اس کو مضبوطی سے پکڑو، داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑو، اس کو چھوڑو مت، تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو اب حضور کے اس فرمان کی وجہ سے، حضور کے قول کی وجہ سے خلفائے راشدین کی سنت جو ہے وہ امت کے لیے سنت موقدہ بن گئی۔ اور بالخصوص حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سنن ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر 97 ہے، اور المستدرک علی الصحیحین کی جلد 3 صفحہ 290 پر 4510 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرو، میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے بھی، حضور کے قول سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو عمل حضرت صدیق اکبر نے کیا، حضرت فاروق اعظم نے کیا، وہ عمل امت کے لیے کرنا لازم ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین اور اقتدوا باللذین من بعدی،
ان دونوں حدیثوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طریقہ اور ان پر کسی عمل پر ان کی جو مواظبت اور دوام اور ہمیشگی ہے، اس سے سنت موقدہ کا ثبوت ملتا ہے۔ تو نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا چونکہ خلفائے راشدین کے عمل سے اس مواظبت ثابت ہے، تو اس لیے یہ سنت موقدہ ہے اور امت کے لیے اس کا کرنا ضروری اور لازم ہے۔